السلام علیکم ویورز، اسپورٹس کارنر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن عباس۔ ویورز، 14 سال کے بعد ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے، اور اس بار جو پاکستان کا اسکواڈ جس کا اعلان ہوا ہے اس میں تقریباً 9 نئے ان کیپڈ پلیئر کو شامل کیا گیا ہے۔ اسی کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر اسپورٹس اینالسٹ موجود ہیں، ارسلان شیرازی صاحب۔ شیرازی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ساؤتھ افریقہ 14 سال کے بعد پاکستان آنا، ٹریک ریکارڈ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں حسن، ایک تو بڑی خوبصورت بات ہے اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے پی سی بی کو کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے وہ پاکستان میں بحال کی ہے۔ پی ایس ایل پورا ہوا، باقی ٹیمیں آتی رہیں، اور اب یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ساؤتھ افریقہ 2007 میں اس نے آخری دفعہ پاکستان کا ٹور کیا تھا، اور ابھی جو ان کے ہیڈ کوچ ہے وہ اس وقت پلیئر تھے اور ابھی وہ ہیڈ کوچ ہے ٹیم کے، اور وہ ٹیم کے ساتھ آئے ہیں۔ کافی اچھی طرح سے پاکستان کو جانتے ہیں۔ بالکل، بڑی اچھی طرح سے، اور یہ 27واں ٹیسٹ میچ ہوگا دونوں ٹیموں کے درمیان، اور اگر پلڑا دیکھیں تو بھاری جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کا ہے۔ 15 میچز میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، پاکستان نے صرف 4 میں کامیابی حاصل کی اور 7 میچز ڈرا رہے۔ اور اگر آخری میچ جو 2007 میں کراچی میں کھیلا گیا تھا نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں، اس کی بات کی جائے تو اس میں ساؤتھ افریقہ نے وہ ون کیا تھا، اور میرے خیال میں ساؤتھ افریقہ کا اس بار بھی پلڑا بھاری ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ 9 ان کیپڈ ہے، ابھی اس کے بعد ایک اور سلیکشن ہونی ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ 20 ممکنہ کھلاڑی تھے، ان سے 16 کو نکالا جائے گا، اور آج ٹیم ہماری ٹریول بھی کر چکی ہے ٹورڈز کراچی، اور چارٹرڈ پلین پہ گئے ہیں۔ پچھلی بار والا ایکسپیرینس بہت برا تھا ہمارا نیوزی لینڈ والا، بتائیے گا نیوزی لینڈ، کیونکہ وہ لوکل فلائٹ تھی، اور لوکل فلائٹ کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ اس میں جب مسئلے مسائل بنے، اور یہاں سے تو کووڈ نیگیٹو آئے، اور وہاں پہ جا کے جب پازیٹیو آئے تو ٹیم کے لیے بڑے مسائل کا سامنا تھا، اور ان کو کمروں کے قیدی کہا جا رہا تھا کیونکہ وہ کمروں کے اندر انہیں بند کر دیا گیا تھا۔ تو وہ والا جو ایکسپیرینس تھا، اس کے بعد پی سی بی نے اس سے کچھ سبق حاصل کیا، اور اب پورے کا پورا جو سٹاف ہے اور جو فیملیز ہیں اور باقی جتنا بھی سٹاف جانا تھا اور جتنے پلیئرز نے جانا تھا، ان کو چارٹرڈ پلین کے تحت لاہور سے کراچی منتقل کیا جا چکا ہے۔ ٹھیک ہے ارسلان، تھوڑا سا اسکواڈ کے اوپر جو اعلان ہوا ہے 20 ممبرس کا، اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ 9 ان کیپ پلیئر ایک ایسی ٹیم کے خلاف جس کا ٹریک ریکارڈ ہمارا اتنا کوئی خاص ہے نہیں، اور پھر ہمارے پاس ابھی ریسنٹلی نیوزی لینڈ کا بھی ایکسپیرینس رہا ہے۔ کھلانا بنتا تھا ایسے نئے کھلاڑیوں کو؟ دیکھیں، اوور آل دیکھا جائے تو ایوریج ان کی بہت اچھی ہے ڈومیسٹک فار۔ نہیں، دیکھیں، جب آپ کی ہوم سیریز ہوتی ہے تو آپ کو ایک یہی ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ اپنے پلیئرز کو چیک کر سکتے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں چیک کر سکتے ہیں، یہ میرے خیال میں، یعنی یہ اوپنر بھی، مڈل آرڈر بھی، پاپولر ڈیسیژن ٹھیک ہے کہ آپ نے تابش خان کو بھی رکھ لیا، اس کی 598 وکٹس ہیں، قائد اعظم ٹرافی کے جو ٹاپ پرفارمر تھے آپ نے انہیں بھی لے لیا، لینا چاہیے۔ میں بھی جہاں پہ بیٹھتا ہوں ایز اے اینالسٹ، میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک انہیں آپ کھلائیں نہ، انہیں آپ ٹیم کے ساتھ رکھیں تاکہ انہیں چیزیں کا پتہ ہو، لیکن ایک دم آپ نے 9 پلیئرز اکٹھے کر دیے۔ ہاں، آپ ٹاپ سکورر لے لیں، آپ ٹاپ وکٹ ٹیکر لے لیں، 3 سے 4 پلیئرز آپ ٹیم کے ساتھ لے آئیں، وہ جیل آپ ہوں، وہ سینئرز کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، اور وہ سیکھیں کہ ڈریسنگ روم میں بے شک بیٹھے وہ سیکھیں۔ لیکن ایک دم یہ میرے خیال میں جو ہمارے نئے چیف سلیکٹر تھے محمد وسیم صاحب، انہوں نے پاپولر ڈیسیژن لیا، جو لوگ یعنی جس طرح وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے مختلف چینلز پہ کہتے تھے کہ تابش خان کو ہونا چاہیے، فلاں کو ہونا چاہیے، تو میرے خیال میں انڈل کیا ہے انہوں نے پریکٹیکلی، اگر دیکھا جائے جو پرفارمنس ہے ان کو۔ نہیں، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جیسے انہوں نے ایک وہ پہلی دفعہ پریزنٹیشن بنائی کہ کس کو کس لیے رکھا گیا، کس کو، اس میں انہوں نے عبداللہ شفیق کا نہیں بتایا کہ کیسے انہیں رکھا گیا۔ تو چیزیں ساری اسی طرح ہوتی ہیں، آپ جب یعنی بیٹھتے ہیں تو آپ اپنے طریقے سے کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں بہت زیادہ ہے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ میرے خیال میں جب یہ 16 کا ممکنہ اسکواڈ آئے گا تو یہ 9 والی تعداد 5 یا 6 پہ آ جائے گی، تو میرے خیال میں پھر تھوڑا بیلنس ہو جائے گا۔ تھوڑا سا سٹیٹس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ جو نئے کھلاڑی جنہوں کو شامل کیا گیا ہے، کامران غلام جنہوں نے ڈومیسٹک سیزن میں تقریباً 1249 رنز بنائے، اس کے ساتھ ہے سلمان آغا جو کہ 941 رنز بنائے، اس کے بعد سعود شکیل 970 اسکور۔ کامران غلام کے بارے میں کافی بات ہو رہی ہے کہ جو مڈل آرڈر میں ہمیں ضرورت تھی بابر اعظم کو سپورٹ کرنے کی، وہ ان کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، کامران غلام نے قائد اعظم ٹرافی کی ہسٹری بدل دی ہے۔ 1988 کا جو ریکارڈ تھا اس کو اس نے توڑا ہے، اور ایک سیزن میں 1250 اس نے سکور کیے ہیں، اور اچھے سکور کیے ہیں، اچھی ٹیموں کے خلاف سکور کیا اور کروشل کنڈیشن میں کی ہیں۔
جہاں تک بات آپ یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ اس کے ساتھ آپ نے اسد شفیق کو بھی رکھا ہوا ہے. جب آپ نے اسد شفیق کو رکھا ہوا ہے تو آپ کامران غلام کے ساتھ کیسے جا سکیں گے؟ اتنے سینئر بندے کو آپ کو ہٹانے کے لیے بھی 2 ٹیسٹ دینے پڑیں گے. وہ ڈومیسٹک میں پرفارم نہیں کر پائے. نہیں, ایک 100 انہوں نے کیا ہے, اسد نے ایک 100 کیا, ایک 100 کیا. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے اسد شفیق کو انگلینڈ کے ٹور کے بعد آپ نے ڈراپ کیا کہ اس کی پرفارمنس نہیں تھی. دین آپ نیوزی لینڈ میں اسے نہیں لے کے گئے اور ابھی آپ نے پھر اسے رکھ لیا. اصلان بھائی فواد بھی تو کافی عرصے تک ڈومیسٹک میں پرفارم کرتا رہا تھا, آپ نے اس کو موقع نہیں دیا. اور ایک کامران غلام ہو گیا, سعود ہو گئے, انہوں نے پرفارم کے سامنے لے آئے. دیکھیں یہ چینجنگز آ رہی ہیں نا, یہ چینجنگز آ رہی ہیں. لیکن اس کی بات کی کریڈٹ اس کو فواد عالم کو جاتا ہے کہ اس نے 10 سال بعد جو سینچری کیا, واحد پاکستانی ہے جس نے چوتھی اننگ میں نیوزی لینڈ میں جا کے سینچری کیا ہے, ٹف کنڈیشنز میں, ٹف کنڈیشن. اینڈ دیکھیے پاکستان کب سے جا رہا ہے اور پاکستان کے کتنے کتنے گریڈس رہے ہیں, وہ جو بھی انضمام سے لے کے آپ یوسف اور کیا کیا نام ہمارے پاس اس سے پہلے, ظہیر عباس اور کیا کیا نام نہیں رہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دا اونلی پرسن جس نے چوتھی اننگ میں جا کے وہاں پہ سینچری سکور کیا ہے, تو اٹس مین ہی ہیز سم تھنگ. اور اس نے 10 سال کنٹینیوسلی محنت کرتا رہا. اور یہی میرا باقی جو ہمارے پلیئرز ہیں جو آج کل مسئلے مسائل چل رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ یار محنت کرتے رہو, ایک دن آپ کا آئے گا. آپ نے انضمام کی بات کی, انضمام الحق نے کافی زیادہ کرٹیسائز کیا ہے اس سلیکشن کو, خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں تابش خان کی. انہوں نے کہا تابش خان 36 ایئرز اولڈ, اس وقت اس کو مطلب ٹیم میں شامل کرنا, نہ اس کے پاس ایج ہے نہ ٹائم ہے, تو ہماری ڈائریکشن کیا ہے, ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ یہ دیکھیں, اگر آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, وسیم نے جو ہے پاپولر ڈیسیژن کیا ہے, لیکن کیا ایک 36 سال کے بالر کو سامنے لے کے آنا؟ نہیں دیکھیں, اگر انضمام کی بات دیکھی جائے تو 110% اس کی بات کریکٹ ہے کہ آپ ینگسٹرز کو لے کے آئیں جن کا بھی ٹائم رہتا ہے اور وہ آگے پرفارم کریں. لیکن کمران 28 ہے, اس کا ڈومیسٹک, اگر آپ اس کا ڈومیسٹک دیکھیں تو 598 وکٹس اس نے ابھی تک حاصل کی ہیں. ٹھیک ہے, میں تابش خان کی بات کر رہا ہوں, تو ہی ڈیزروز. ہاں لیٹ ہو گیا. آپ اگر مصباح کی بات کریں تو مصباح بھی تو 34 سال میں آیا تھا نا, وہ نیچے پرفارم کر رہا تھا. ہی از آف دی ویو کہ بیٹسمین کی ایک الگ بات ہوتی ہے, فاسٹ بالر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میں ان کی بات کو کنٹراڈکٹ نہیں کر رہا, وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اگر اس نے ڈومیسٹک میں اتنا اچھا پرفارم کیا ہے اور پاکستان کے لیے کنٹینیوسلی وہ محنت کرتا رہا ہے تو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ آئے. اگر آپ بیٹسمین اور بالر دونوں سیم ہی ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ. آپ اگر حفیظ کی بات کریں تو حفیظ نے 40 سال کی عمر میں آگے 50 ماری ہیں, اور وہ اتنی تیز 50 ماری ہیں کہ وہ ریکارڈ بن گیا کہ 40 سال کے پلس والے نے اتنے تیز سکور کیے ہیں. تو میرے خیال میں جو ایتھلیٹ ہوتا ہے اس کی عمر نہیں ہوتی, اس کی پرفارمنس ہوتی ہے. اور میرے خیال میں جتنا اچھا وہ پرفارمر ہے, مے بی اگر 3-4 سال وہ پاکستان کے لیے اچھا کر جاتا ہے تو نیچے سے ینگسٹرز کو وہ سکھا جائے گا. ٹھیک ہے, اسپنرز کی بات کرتے ہیں. کوئن ڈی کاک نے بھی کہا ہے, ساؤتھ افریقن کیپٹن نے, کہ ان نوئنگنیس جو ہے وہ ہمارے لیے ایک فیکٹر ہے, کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سے کھلاڑی سامنے آ رہے ہیں. 2 اسپنرز جو ساجد خان اور نعمان علی جنہوں نے ڈومیسٹک سیزن میں 67 اور 61 وکٹس لیے, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں ساجد خان کی اگر بات کریں تو بڑا اچھا پاکستان کا, دیکھیں یہ بڑی بات ہے کہ ہمارا جو ڈومیسٹک سسٹم ہے وہ اب ہمیں پلیئرز کے بیک اپ دے رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یاسر شاہ نہیں چلا تو یاسر شاہ نہیں کھیلنا, پیچھے کچھ نہیں ہے. بٹ ابھی آپ نے دیکھا کہ یاسر نے اگر پہلے ٹیسٹ میں پرفارم نہیں کیا تو دوسرے میں ظفر گور آ گیا, اب ساجد خان آ گیا. تو یہ چیزیں ہی یعنی کرکٹ کو لے کے چلتی ہیں. اسی طرح اگر آپ انڈین دیکھیں, اور یہ جو آج میچ اینڈ ہوا ان کا چوتھا, تو اس میں آپ دیکھیں کہ ان کے بڑے نام جو تھے وہ نہیں تھے, اور ان کے بیک اپس جب آئے ہیں تو انہوں نے اس سے اچھا پرفارم کیا. اور اب یعنی جو ان کے سینئرز ہیں انہیں بہت اچھا پرفارم کرنا پڑے گا. میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر دھونی پاکستان میں ہوتا تو ابھی تک کھیل رہا ہوتا, لیکن وہاں پہ ایک بیک اپ سسٹم ہے, اور ود دا پیسج آف ٹائم جو سینئرز ہوتے ہیں وہ سائڈ لائن ہو جاتے ہیں, اور جو جونیئرز ہوتے ہیں وہ ان سے سیکھ کے آگے آ جاتے ہیں. جہاں تک آپ نے کل کی پریس کانفرنس کی بات کی, میں بھی وہاں پہ موجود تھا, تو ان کا, لیکن بڑی ٹیمیں یہی ہوتی ہیں. ان کا کہنا یہ نہیں تھا کہ ہم انہیں یعنی وہ ہمارے لیے نئے ہیں اور ہم ان کے لیے یعنی ہم انہیں کیسے کھیلیں گے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بیٹھ کے ان کی ویڈیوز دیکھیں گے, قائد اعظم ٹرافی کی ویڈیوز دیکھیں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ انہیں ہم نے کیسے کھیلنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس سے پاکستان کا مائنڈ سیٹ ہمیں سامنے آ گیا کہ وہ 3 اسپنرز کے ساتھ جا رہے ہیں, تو کیسی پچز ہوں گی, کیا ہوگا. اور ان کا کہنا یہ بھی تھا اپنی پریس کانفرنس میں کہ ہمارے لیے پاکستان کی کنڈیشن بالکل نہیں ہے, ہمارے میں سے پہلے کوئی نہیں کھیلنے آیا. ایک ان کا فیف ہے جو ورلڈ
11 کے ساتھ آئے اور پی ایس ایل میں آئے, ان کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے ہیڈ کوچ ہیں وہ کیونکہ پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں اور پاکستان آتے رہے ہیں, تو ہم ان سے گائیڈ لائن لیں گے کہ پاکستان کی کنڈیشن کیسی ہوتی ہے. لیکن بڑی ٹیمیں, پھر وہی بات ہے کہ جو آپ نے نئے انکلوڈ کیے آپ کے وہ ٹرمپ کارڈ ہیں, لیکن وہ ان کی جو قائد اعظم ٹرافی اور باقی جو ان کی ویڈیوز اویلیبل ہوں گی ان سے ان کو انالیسس کر کے اس کے بعد وہ ان کو جب کھیلیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے یہ انہیں پہلے سے جانتے رہے. لیکن خیر قائد اعظم ٹرافی کو اس انٹرنیشنل ٹیم کے ساتھ کمپیئر ہم کر بھی نہیں سکتے, ظلم ہوگا. لیکن پچز کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, کیونکہ 3 اسپنرز کھلانا اور ہمارے پاس باقی اور بھی ہیں پچز, لگ رہا ہے کہ شاید اسپنر کو سپورٹ کریں گی, ایسی پچ بنانے کا امکان لگ رہا ہے. اور ہمیشہ ایک ساؤتھ افریقہ کی ہسٹری بھی رہی ہے کہ وہ ذرا اسپنر کو ذرا مشکل سے کھیلتے ہیں. دیکھیں ساؤتھ افریقہ ہو, انگلینڈ ہو, آسٹریلیا ہو, نیوزی لینڈ ہو, ان کے لیے جب یہ سب کانٹیننٹ میں آتے ہیں, انڈیا, پاکستان, سری لنکا, بنگلہ دیش, تو ان کے لیے سب سے مشکل جو کام ہوتا ہے وہ ان کے اسپنرز کو ہی کھیلنا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ہمارے پاس جو ایڈوانٹیج ہے ہوم گراؤنڈ کا وہ یہی ہے کہ ہم اسپن والی پچز پہ جائیں. لیکن ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہے. ہمارے ایک بڑے پیارے شعیب جٹ صاحب ہیں, انہوں نے ویسے پچ بھی دکھا دیا کہ یہ پچ 1 ہے, یہی یوز ہوگی پہلے ون ڈے کے لیے, لیکن ابھی تک چیزیں کنفرم نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ جب آپ کے 16 کا اسکواڈ اناؤنس ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو مائنڈ سیٹ پتہ چل جائے گا. اگر یہ تینوں اسپنرز اس میں بھی انکلوڈ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جا رہا ہے. ابھی تک کیونکہ یہ 20 ممکنہ کھلاڑی ہیں, ابھی 4 کی اس میں کٹ لگنا ہے, تو 4 کے کٹ کے بعد پاکستان کا مائنڈ سیٹ آپ کے سامنے آ جائے. حسن علی 2 سال کے بعد واپس آئے ہیں, اسکواڈ میں شامل ہوئے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو کچھ کر سکیں گے یا نہیں؟ اصل میں یہی بات جو پیچھے کر رہا تھا اسی کو کنٹینیو کروں گا کہ ہمارے پاس اب بیک اپ آ گیا ہے. حسن علی پرفارم نہیں کر رہا تھا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ شاہد آفریدی 1 اننگ کھیلی, اس کے بعد 2 سال کھیلتے رہے, کوئی بیک اپ نہیں ہے, بس کوئی ریپلیس ہی نہیں کر سکتا. تو حسن علی کا تھوڑا سا فوکس یہاں سے ہٹ گیا تھا. جو ہمارے ذرائع ہیں جو جنہوں نے ہمیں کنفرم بھی یہ اس وقت باتیں کی کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے کرکٹ سے جو فیم لینی تھی وہ لے لی ہے, اب میں ایڈورٹیزمنٹ میں اور پیسہ کمانے کی طرف جاؤں گا. لیکن جب وہ کرکٹ سے باہر نکلے, اور فیم کے بعد یا شادی کے بعد؟ فیم کے بعد ہی شادی ہوئی نا, تو اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. تو وہ میرے خیال میں ان کو اب یہ پتا چل گیا کہ جب تک میں کرکٹر ہوں, جب تک پرفارم کر رہا ہوں, تب تک کمپنیاں مجھے لیں گی, ادروائز وہ میرے میں انٹرسٹڈ نہیں. سمجھ آ گئی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی فٹنس پہ توجہ دی. فٹنس کے بعد انہوں نے, آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جو ٹیم تھی وہ 4 میچز کھیلنے کے بعد 0 پہ تھی, لاسٹ پہ تھی, اور آفٹر دیٹ انہوں نے کیپٹنسی سنبھالی, اور اس کے بعد وہ ٹیم 4 میچز جیتی, 1 ڈرا کیا, پھر فائنل میں آئے, اور فائنل میں جو اس نے 58 پہ 100 کیا ہے تو اس نے بتا دیا کہ آئی ایم ان فل فارم ان آل فارمیٹ, صرف اس فارمیٹ میں نہیں. لیکن اس نے تیز اننگ کیوں کھیلی کہ وہ اس وقت کی ضرورت تھی, اور ابھی وہ پوری فارم میں ہے. اور میرے خیال میں کیونکہ وہی پچز اسی کے بعد ہی جگہ بنی ہے, میرا خیال کراچی کی پچز ہے, اور کراچی میں ہی پورا قائد اعظم ٹرافی ہوا ہے, تو میرے خیال میں وہ پرفارم بھی کرے گا. اور یہ چیز باقیوں کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ پرفارمنس دیں گے سینئرز تو آپ اسکواڈ کا حصہ بھی رہیں گے, اور اگر آپ باہر ہیں تو ان بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ پرفارمنس نہیں دیں گے تو آپ کو ریپلیس کر لیا جائے. محمد عامر نے بھی ہنٹ دے دیا کہ اگر یہ مینجمنٹ چینج ہوتی ہے تو میں واپس آؤں گا, کیا کہنا ہے آپ کا اس پہ؟ دیکھیں عامر کی بات کوئی تھوڑی سی مختلف ہے. عامر کو کچھ لوگوں نے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یوز کیا ہے اگینسٹ دس مینجمنٹ. انہوں نے دیکھا کہ یہ پہلے سے ہی گر رہی ہے ایک دیوار, تو اس کو دھکا ایک اور دے دیا جائے. انٹرنیشنل لیول پہ خبریں بھی نکلی, پہلے یہ خبر آئی کہ انہوں نے بالکل ہی وہ اپنا ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے, پھر انہوں نے کلیریفیکیشن دی کہ نہیں یہ لوگ جائیں گے تو میں آ جاؤں گا. جب میری ایک ٹاپ افیشل سے یہاں اسلام آباد میں پی سی بی کے ٹاپ افیشل سے بات ہوئی, تو وہ یعنی جس زبان میں انہوں نے کہا وہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ایک اتنے بڑے ادارے سے آپ یعنی پنگا ٹائپ لیں گے تو وہ آپ کو اسپیئر تو نہیں کرے گا, وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. ان کے الفاظ کچھ اور تھے, وہ میں آن ایئر کہہ نہیں سکتا, لیکن انہوں نے یہ بڑا عامر کا ڈیسیژن ٹھیک تھا یا نہیں اس پوائنٹ پر آ کر, جب پاکستان نیوزی لینڈ کا دورہ, اتنا بڑا دورہ ہم سے مطلب ایک طرح کا فلاپ ہی ہوا ہے, پاکستان ٹیم ناکام ہوئی ہے, وہاں سے آپ واپس آتے ہیں, مینجمنٹ کے اوپر کرٹیسزم اٹھ رہا ہے, سلیکشن کمیٹی کے اوپر, اس وقت پہ آپ ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی مینشن کرتے ہیں کہ اس مینجمنٹ کے ساتھ نہیں کھیل سکتا. آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اصل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اس سے بھی پتا تھا کہ یہ گرتی ہوئی دیوار ہے, اس کو ایک دھکا میں بھی مار دوں, اور اس کے بعد جب میں ٹیم میں آؤں گا تو کوئی بھی
ہیڈ کوچ ہوگا, کوئی بھی بالنگ کوچ ہوگا, تو وہ میرے سے ڈرے گا کہ اس کی وجہ سے وہ پوری مینجمنٹ چلی گی. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا, لیکن وہ اس کو جو مشورہ دینے والے تھے وہ یہی تھے کہ انہوں نے نکل تو ویسے جانا ہے, تم یہ والا سٹنٹ کھیل لو, اور اس کے بعد پھر جب تک تم کھیلو گے تمہیں کوئی نہیں چھیڑے گا, اسے پتا ہوگا کہ یہ اگر کرے گا تو میری جاب جائے گی. تو اس لیے اس نے ایک سٹنٹ کھیلا, اور وہ سٹنٹ اس کی مزے کی بات یہ تھی کہ وہ فواد عالم کی طرح پرفارم کرتا. آپ دیکھیں کہ ایل پی ایل کے ایک میچ کے علاوہ اس نے کیا پرفارمنس دی ہے. ابھی وہ T10 کھیلنے جا رہے ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ کیا وہ پرفارمنس سے ان کو جواب دیتا. تو یہ آٹومیٹیکلی, اور جب پوسٹ ٹور پریس کانفرنسز ہوئی ہیں تو دونوں نے یہی کہا ہے. اور جب میں وہ ٹاپ آفیشل کی جو بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ ان کی واپسی ہوئی ہے تو اس وقت مصباح کیپٹن تھے, مصباح نے انہیں لے کے آیا, یہی لے کر آئے. بالکل, کیا مصباح کا ان کے ساتھ کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ کوئی ایشو نہیں ہے, صرف یہ پرفارم نہیں کر رہے تھے. اور اگر آپ بھی اسٹیٹ دیکھیں تو یہ پرفارم نہیں کر پا رہے تھے, تو اگر پرفارم کریں گے تو یہ واپس آ جائیں گے. الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو پرفارم, الٹیمیٹلی سمپلی. دورہ نیوزی لینڈ میں کیا ہوا یار؟ دورہ نیوزی لینڈ میں پہلے جب اگر پوسٹ جو ٹور پریس کانفرنسز ہیں ان کو دیکھا جائے تو پھر تو وہ یعنی وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم 15 دن قیدی رہے کمروں کے, اور ہمارے لیے بڑا مشکل تھا کہ ہم اس یعنی پریشر کو باہر نکلتے, تو جو وہ مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا. لیکن اگر جیسے یہ نکلے ہیں اس کوارنٹین سے اور باہر آئے ہیں, اور پہلے ہی جو انہوں نے ٹور میچ کھیلا ہے اس میں جو پرفارمنسز تھی, نہ صرف سینئرز کی, جونیئرز کی جو پرفارمنسز تھی, تو میں اس وقت ایک چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ میری امید نہیں تھی کہ اتنے مشکل حالات کے بعد یہ اس طرح پرفارم کریں گے. اسپیشلی رضوان نے جو پرفارمنس, رضوان نے پرفارم کیا, حیدر علی نے پرفارم کیا, حفیظ نے پرفارم کیا, عبداللہ شفیق نے پرفارم کیا. انہوں نے وہ پہلے جو T20 تھا سائیڈ میچ کا, اس میں بڑا اچھا پرفارم کیا. اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ایک دم کیا ہو گیا ٹیم کے ساتھ کہ اس کے بعد مسئلے مسائل شروع ہو گئے. اور پھر شان مسعود کی پرفارمنس دیکھی ہم نے, شان مسعود آپ عباس بھی پرفارم نہیں کر پائے اس طرح. عباس, اب یہی چیز ہے نا, اب عباس پرفارم نہیں کر پا رہے تھے پچھلے تقریباً 1 سال سے. آپ اسے لے کے چل رہے تھے, لیکن اب کیونکہ آپ کے پاس بیک اپ موجود ہے تو آپ نے اس کو بٹھا دیا ہے. یہاں پہ پاکستان میں یہی مسئلہ تھا کہ بیک اپ نہیں تھا. اب آپ کا ڈومیسٹک سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کو بیک اپ کے لیے پلیئرز دے رہے ہیں, اور سینئرز آپ سائیڈ لائن کر رہے ہیں, وہ پھر جب پرفارم کریں گے وہ آ جائیں گے. یعنی کہ جو ہمارے ناقدین تھے جو ڈومیسٹک کرکٹ کے اوپر تنقید کر رہے تھے, ان کی تنقید غلط تھی. نہیں, تنقید وہ آج بھی کر رہے ہیں. اگر میں اپنی لیکن ہمارے سامنے کھلاڑی تو آ رہے ہیں. یس, یہی بات تو آ رہی ہے ہمارے پاس. آپ والی بات کی ہمارے پاس بیک اپ نہیں ہوتا تھا. جب وسیم خان سے میری اس پہ بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ ہم کوالٹی لے رہے ہیں, کوانٹٹی ہم نے چھوڑ دی ہے. ہم 26 ٹیمیں کھلا لیتے تھے, اس میں سے پلیئر ایک نہیں نکلتا تھا. ہم نے 6 ٹیمیں ریجن کی کھلائی ہیں, اس میں سے آپ پلیئر دیکھیں گے کتنے نکل رہے ہیں. آپ خود دیکھ لیں, وہ آپ کا نیشنل T20 کپ ہو, وہ آپ کا ابھی پاکستان کپ چل رہا ہے, آپ کا قائد اعظم ٹرافی ہو, آپ نے اس میں سے کتنے پلیئرز نکال لی ہیں. اور آپ کے PSL کے لیے وہ اویلیبل ہیں, آپ نے جو آپ کے ٹورز ہو رہے ہیں ان کے لیے اویلیبل ہیں. یہ آگے لے کے چلنا وہ ٹیم مینجمنٹ کا کام ہے کہ وہ کیسے ان کو انکلوڈ کرتے ہیں, کیسے ان کو ٹیم کے ساتھ شامل رکھتے ہیں, اور کیسے ان کو پھر موقع دیتے ہیں. یہ اگلا کام ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ڈومیسٹک سسٹم میں کیسے اچھے طریقے سے نکلے. دیکھیں ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے دنیا میں کرکٹ کھیلی ہے, اور اگر آپ ایز این اینکر آپ کو کہیں جائیں اور آپ کو کہا جائے کہ ایک شو سٹارٹ کرنا ہے تو یو نو ان سائڈ آؤٹ. عمران خان نے پاکستان میں کھیلی, عمران خان نے دنیا بھر میں کرکٹ کھیلی, وہ کلب کرکٹ ہو, وہ انٹرنیشنل کرکٹ ہو, ہر قسم کے بہترین کیپٹن کا ووٹ بھی مل گیا ان کو. ابھی آپ دیکھیں 5 لاکھ کے وہ ووٹنگ ہوئی اور اس میں عمران خان اسٹوڈ ٹاپ. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ 28 سال ہو گئے کرکٹ چھوڑے ہوئے, لیکن ابھی تک ان کے پائے کا کوئی کیپٹن نہیں آیا. تو یہی چیز ہے, وہ ان سائڈ آؤٹ جانتے ہیں, انہیں پتہ ہے. ان پہ جب تنقید ہوئی تو PCB نے ان سے رابطہ بھی کیا, لیکن پھر بھی یہ وسیم خان کا کہنا ہے. تو وہ یعنی انہوں نے کہا کہ ایک دن آئے گا کہ یہی لوگ کہیں گے کہ ہاں یہی سسٹم تھا, اور آج وہ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہی سسٹم ہے. جب آپ کو 1 2 3 ٹورنامنٹوں میں 10 پلیئرز نکل آتے ہیں, اور وہ بالر بھی ہوتے ہیں, بیٹسمین بھی ہوتے ہیں. انڈیا کی مثال ہمارے سامنے ہے. اب چلیے آسٹریلیا انڈیا کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. 1-0 سے پھر 4 میچز کی سیریز 2-1
دیکھیں فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری یس پہلے سے ویسٹ انڈیز نے کیا تھا, سیکنڈ ٹائم ابھی انڈیا نے کیا ہے کہ 1-0 ڈاؤن تھا آسٹریلیا میں آسٹریلیا کے خلاف, اور ابھی پھر انہوں نے 2-1 سے وہ میچ جیتا ہے. اس میں سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو انڈین اے ٹیم ہے, جن پلیئرز نے ابھی پرفارم کیا ہے, جو نئے پلیئرز ہیں, انہوں نے 62 ٹورز کیا ہے انٹرنیشنل, اور اس میں سے کسی نے 18, کسی نے 22, کسی نے 24 ٹور کی ہیں. اسی لیے جب وہ آسٹریلیا گئے تو ان کے لیے کچھ نیا نہیں تھا, اور یوز ٹو تھے. وہ آسٹریلیا اے سے بھی کھیلے ہیں, وہ نیوزی لینڈ اے سے بھی کھیلے ہیں, وہ انگلینڈ اے سے بھی کھیلے ہیں, ساؤتھ افریقہ اے سے کھیلے ہیں. تو انہوں نے اتنے زیادہ ٹور اپنی اے ٹیم کو کروائے ہیں, کیونکہ نیشنل کے ساتھ اتنے پلیئرز نہیں جا سکتے اور نہ ہی انہیں موقع ملتا ہے. انہوں نے اتنے 62 ٹورز کروائے ہیں, اور جب 62 ٹورز ہوئے ہیں اس کے بعد رزلٹ آپ کے سامنے. بالکل بالکل زبردست. ویسے ریمارکیبل پرفارمنس تھی. پہلے میچ میں وراٹ کوہلی تھے, اس کے بعد نہیں تھے, لیکن ٹیم نے سپورٹ کیا. خیر, تھینک یو سو مچ ارسلان شیرازی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورز, ہم نے ڈیٹیل سے بات کی, اسکواڈ کو ڈسکس کیا, اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے ٹیسٹ میچز میں اور اس کے بعد 20 میچز میں کیا پرفارمنس دکھاتے ہیں ہمارے جو نئے نو ان کیپ پلیئر ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.